بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ یہ ویڈیو مسجد نبوی کی ہے۔ مسجد نبوی کے سامنے جو حصہ ہے جہاں باب السلام ہے، جو ایک گیٹ ہے، اس گیٹ سے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں دائیں طرف قرآن مجید کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّاتِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو وَاتَّقُونِ یا کے جو الفاظ ہیں، یا اولی الالباب، تو یا کے پاس میں ایک سوراخ بنا ہوا ہے، تو اس سوراخ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں در حقیقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالہ لگا ہوا تھا۔ یہ گھر ہوا کرتا تھا حضرت عباس کا، اور پرنالہ لگا ہوا تھا، اور اس سے پانی آیا کرتا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اکھڑوا دیا تھا۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگایا تھا، تو دوبارہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لگوا دیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی اس طرح کا واقعہ موجود ہے نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ موجود ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، مستند واقعہ ہے۔ مسند احمد میں جس طرح سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ مسند احمد میں یہ واقعہ اس طرح سے نقل ہوا ہے کہ کان للعباس میذاب علی طریق عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پرنالہ تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں پڑتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن نئے لباس کو پہنا، کپڑوں کو پہنا۔ اس دن اتفاق یہ ہوا تھا کہ حضرت عباس کے یہاں 2 چوزوں کو ذبح کیا گیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پرنالے کے پاس تشریف لے گئے تو اتفاق سے کسی نے اوپر سے پانی ڈال دیا، اور وہ خون آلود تھا پانی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گیا، اس میں خون تھا ظاہر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ، تو اس کو اکھاڑنے کا حکم دے دیا کہ اس کو اکھاڑ دیا جائے۔ ثم رجع عمر، پھر لوٹ گئے حضرت نے کپڑوں کو اتارا، دوسرے کپڑوں کو تبدیل کیا، پھر مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھائی۔ تو نماز کے بعد حضرت عباس تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ واللہ انہ للموضع الذی وضعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بخدائے تو وہ جگہ ہے کہ جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگایا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میری پیٹھ کے اوپر سوار ہو جائیں، پیٹھ کے اوپر آپ جو ہے چڑھ جائیں، حتی تدعہ فی الموضع الذی وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ اسے اسی جگہ لگا دیں جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگایا تھا۔ ففعل ذلک العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا کہ حضرت عباس ان کی پیٹھ کے اوپر جو ہے سوار ہوئے، اور وہ جو میزاب تھا، پرنالہ تھا، اس کو لگایا اسی جگہ پر۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے بیانات کے اندر 1 سے زائد مرتبہ اس کو بیان فرمایا، 1 سے زائد جگہ یہ ذکر ہوا ہے۔ اصلاحی خطبات کے اندر حضرت نے اس کو ذکر فرما رکھا ہے، اصلاحی خطبات میں نقل ہوا ہے۔ تو حضرت اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی کمر پر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ اس جگہ پر واپس لگا دیا۔ وہ پرنالہ آج بھی مسجد نبوی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جن لوگوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے، انہوں نے اب بھی اس جگہ پر پرنالہ لگا دیا ہے۔ بہت ممکن ہے جس وقت حضرت نے بیان فرمایا ہو تو اس وقت یہ پرنالہ موجود ہو، لیکن اب تو پرنالہ وہاں موجود نہیں ہے، صرف نشان اس کا باقی رہ گیا ہے۔ اگرچہ اب اس پرنالے کا بظاہر کوئی مصرف نہیں ہے، لیکن یادگار کے طور پر لگا دیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت اس حدیث پر عمل ہے، من احب للہ وابغض للہ۔ پہلے جو غصہ اور بغض ہوا تھا وہ اللہ کے لیے ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے تھے، اس کو اکھاڑنے کا حکم دے دیا تھا، تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے تھا، اور اب جو محبت ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ واقعہ موجود ہے۔ ہماری جب حاضری ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے درسی ساتھی وہاں پڑھتے تھے، مولانا عمار عزیز عثمانی دیوبندی حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ اس وقت مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے تھے، تو وہ تشریف لائے، ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے احقر کو یہ جگہ دکھلائی تھی، اور وہ پورا قصہ انہوں نے بھی احقر کو سنایا تھا، فجزاہ اللہ خیرہ۔ بہرحال یہ مستند واقعہ، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، علم میں بیان کر رکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔